ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج کل وراثت میں بہنوں کو حصہ، بولو بھائی، ابا کا انتقال ہوا، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، دیگیں بھی۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ قرآن خوانیاں کرو بھائی، کسی بھی طرح سے ثواب پہنچا دو، میت کو پہنچ جائے گا۔ اللہ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ باپ جب مر جائے تو اللہ کی وصیت ہے کہ بیٹے کو دگنا دو اور بیٹی کو اس کا آدھا دو۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ یار وہ ہماری بہنیں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے جہیز پہ ہم نے اتنا دے دیا تھا، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہمیں گھر چلانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو یہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے خام خواہ میں بہنوں کا حصہ ڈال دیا، ہماری بہنوں کو تو ضرورت ہی نہیں۔ بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہن کو ضرورت ہے تو دو، ضرورت نہیں ہے تو نہیں دو۔ اللہ نے کہا کہ بہن کو دینا پڑے گا۔ ایک بہن کو 1 کروڑ کا جہیز دیا ہو اور ایک کو کچھ بھی نہ دیا ہو، دونوں کا حصہ برابر ہے۔ لیکن جائیداد تقسیم نہیں کرتے، مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں، جب تک میں زندہ ہوں میرے میاں کی پراپرٹی کو ہاتھ، اور پھر عورتیں، خاندان کی عورتیں تانے دیتی ہیں ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور جائیدادیں بٹنا شروع کر دیں، اس کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہ ڈائلاگ ہیں، یہ آپ کا اخپل اسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غیرت اخپل ہے۔ بھائی ابا کا وہ رہا نہیں ہے، مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اگر وہ ابا کا ہوتا تو ابا کے ساتھ ہی لے جاتے نا اس پراپرٹی کو۔ اللہ نے کہا جب آنکھ بند ہوئی تو ابا کی جتنی چیزیں ہیں 8واں حصہ بیوہ کا ہو گیا، 6واں حصہ ابا کے ماں باپ کا ہو گیا، اور باقی کس کا ہو گیا؟ بیٹے کا ہو گیا دگنا، بیٹی کا ہو گیا آدھا۔ تقسیم ہی نہیں کرتے۔ اور تقسیم اگر کوئی کرتا بھی ہے 20 سال کے بعد جا کے، 20 سال تک جو آپ اس کا حصہ کھاتے رہے ہو، اس کا کیا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ فوراً تقسیم کیا کرو۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے پیسوں سے صدقات و خیرات، یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، ان کے پیسوں سے صدقات و خیرات حرام ہے، اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ جس کے حصے میں آ جائے اس کی اپنی مرضی، پھر ابا کے لیے صدقہ جاریہ کرے نہیں کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ اس کے پیسے کو ہاتھ، بولو بھائی، نہیں لگا سکتے۔ حتیٰ کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، حمل ابھی پیدا ہوا ہے، اس حمل کا بھی حصہ ہے شریعت میں۔ وہ جب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا تو دگنا، لڑکی ہوگی تو آدھا حصہ اس کا محفوظ رکھا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو بچہ پیدا ہوا اور اس کا باپ مر گیا ہے اور اس کے بھائیوں نے اس کی وراثت کھا لی، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اتنی حفاظت کرو کہ بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے تو فرمایا ابھی ناسمجھ ہے، اس کو اس کا مال اس کے حوالے مت کرو، ضائع نہ کر دے کہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ فرمایا ابھی صرف اس کے پیسے سے اس پر مناسب طریقے سے خرچ کرو، یہاں تک کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے، پیسے کے فائدے نقصانات جاننے لگے، پھر سارا پیسہ اس کے حوالے کرو۔ لیکن بڑا بھائی یہاں جتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ تو چھوٹا ہے، میں ہوں نا، میری دکان ہے نا، بس میں کروں گا نا۔ ترسا کے بڈھے ہو جاتے ہیں، پھر جا کے تھوڑے تھوڑے کر کے توڑ کے دیتے رہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 25 سال آخری عمر ہے سمجھداری کی، کیونکہ ایسے لوگ بھی علماء سے سن لیا کہ چھوٹا بھائی نہ سمجھے تو اس کو نہ دو جب تک سمجھدار نہ ہو جائے۔ وہ چھوٹا 60 سال کا ہو گیا مگر بڑا بھائی کہتا ہے ابھی سمجھدار، اس لیے فقہاء نے بیان کیا کہ 25 سال انتہائی عمر ہے۔ 25 سال کے بعد آپ کو اس کا مال اس کے حوالے کرنا پڑے گا، چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ ہو۔ نہیں دیتے مال تو بھائی یہ اللہ کے احکام ہیں اور یہ بالکل صحیح احکام ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہے۔ اور میرے بھائی ایک آخری بات، اپنے حلیے کو کس طرح بنا لو؟ جیسے نبی نے ہمت کر کے داڑھی رکھ لیں، کوئی اتنا بڑا کوئی کچھ نہیں ہوتا،
ایک لڑکی بھاگے گی 10 اور مل جائیں گی. کہتے ہیں یار میں نے داڑھی رکھ لی تو ملاؤں کو کون لفٹ کراتا ہے؟ بھائی ببر شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور مرد بنو کہ داڑھی رکھنا شریعت میں فرض ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ کمپلسری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ امتحان میں ہوتا ہے نا کچھ انگلش اور اردو کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل بھی ہوتے ہیں, کرنا ہے کرو نہیں, یہ سوال اختیاری ہے, یہ لازمی ہوتا ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے داڑھی رکھنا کیا ہے, بہت آہستہ سے بول رہا ہوں, ڈر بھی لگ رہا ہے, یہ کیا ہے, ضروری ہے. باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر داڑھی والا ہوں تو آپ سے اچھا ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی ایسی خرابی ہو کہ آپ میرے سے آگے ہوں قیامت کے دن. اعمال تو سب مجموعی طور پہ دیکھے جائیں گے نا, تو کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن بہر اللہ اس کے رسول کا کیا ہے حکم ہے, تو ہمت کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. داڑھی کاٹنے پر تو انسان کا خرچہ بھی ہوتا ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے, رکھنے میں کوئی ٹینشن نہیں. کچھ بھی نہیں کرو تو خود بخود ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ خود بخود ہو جائے گی. تو ہمت کر لیں تھوڑی سی. تو نماز ہے, سود سے بچنا ہے, کسی کا مال نہیں کھانا. عورت کو کیا کرنا ہے, پردہ کرنا ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے, بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اور کوئی مشکل دین نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, ان کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہوں گی, معاف ہو جائیں گی. بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, چھوٹا موٹا چلتا ہے, وہاں سے ایک ریڈی سے ایک بیر کھا لیے ایک دن, غلطی ہو گئی, نہیں کھانا چاہیے. اس بات پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تم نے وہ بغیر پوچھے. اب لوگوں کا تقویٰ عجیب ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا کرتے ہیں, ایسا جیسے پتہ نہیں کوئی. تو وہ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ مثال ذرا نازیبا ہے مگر بزرگ دیتے تھے تو میں بیان کر دیتا ہوں. وہ مثال بعض دفعہ نازیبا ہوتی ہے لیکن اس کو متبادل کوئی مثال ہوتی نہیں ہے جو فٹ آ رہی ہو. فرماتے تھے جیسے کتا ہے نا, کتا, اس سے کسی نے پوچھا یار تو ٹانگ اٹھا کے کیوں پیشاب کرتا ہے؟ کہنے لگا چیٹیں نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پی لے گا ہیں, کام کتے کے سارے کتوں جیسے, ایک کام بھی انسانوں والا نہیں کرے گا, ساری حرکتیں کتے کی کتے جیسی, بھونکتا بھی کتوں کی طرح ہے, دم بھی کتوں کی طرح ہلاتا ہے, زبان بھی لٹکاتا ہے کتوں کی طرح, حرکتیں بھی کتے جیسی, بھونکتا بھی کتے جیسا, کھاتا بھی کتوں کی طرح ہے, پیتا بھی کتوں کی طرح ہے. لیکن آپ اس کی طہارت کی اہتمام دیکھیں کہ جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کے کہیں, بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بھائی اس تکلف کی کر لے تو پیشاب, تیری ٹانگیں تھوڑی سی ناپاک ہو جائیں تو پورا ہی تو ناپاک ہے. تو ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہمی بن جاتے ہیں, یہ تو نہیں ہو گیا, یہ تو نہیں ہو گیا, بڑے بڑے کیا ہو رہے ہیں مسائل, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تو میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے بھی, اللہ ہمیں ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اور اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے ملک میں دنیا بھر میں دینی درسگاہیں ہیں, اللہ سب کو سرسبز و شاداب کرے. اور ہماری یونیورسٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب کرے. صرف دین کا علم ضروری نہیں ہے, ضروری بہرحال دنیا کا علم بھی ہے. ہم اس کے علم کی نفی نہیں کرتے, وہ بھی ضروری ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان یونیورسٹیوں کو بھی پھلیں پھولیں, ہمارا ملک دین کے میدان میں بھی ترقی کرے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرے. دونوں میدانوں میں ترقی ہوگی تو پھر دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں.